اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر بیٹھنے کا موقع دیا۔ پھر سے ایک بار اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں دی کہ ہم نے دورہ قرآن کے بعد ہم اب آغاز کرنے جا رہے ہیں سیرت کے ساتھ، اور یہ بھی اللہ کی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً سے ہی ہمیں موقع دے دیا۔ اور اللہ سے دعا بھی یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے لیے بہت بہت آسانیاں کرے کہ ہم اس کو کنٹینیو کر سکیں اور اس کے اوپر اس سفر کو پورا مکمل کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور ان کی سنت سے ہم دیکھ سکیں کہ ہم نے کیا سیکھا، ہم نے اپنی زندگیوں میں کیا چینج لے کر آئے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے پورا دورہ قرآن کر لیا الحمدللہ، اب اس کے بعد کیوں ضرورت ہمیں پیش آئی کہ ہم سیرت کو بھی دیکھیں، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کتاب نازل ہوئی نا، قرآن پاک کا نزول اللہ کے رسول پر ہوا۔ جس طرح قرآن کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہمیں بہت ساری آیات کو سمجھتے ہوئے، بہت سارے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی، اس کا شان نزول کیا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، اور اس آیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیسے کیا۔ بہت ساری آیات ایسی ہیں، بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا، حکم دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ اس کو کیسے کرنا ہے۔ جیسے ہم نے مثال کے طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نماز کا ذکر 700 مرتبہ آیا، لیکن کہیں ایک جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ تم نے اتنے رکوع کرنے ہیں، اتنے سجدے کرنے ہیں، اتنی دیر تم نے بیٹھ کے تحیات پڑھنی ہے، یا تم نے سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھنی، یعنی ہمیں نماز کا کوئی ترکیب نہیں ملتی پورے قرآن کے اندر۔ تو اب اگر کوئی انسان یہ سوچے کہ نماز کا اتنی زیادہ مرتبہ تذکرہ آیا، لیکن اس نماز کو ہم فالو کیسے کریں گے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے، تو ہم یہ دیکھنے کے لیے ہمیں سیرت کا سہارا ضروری ہے، ہمیں احادیث کا سہارا بہت لینا ضروری ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن لگاتار آ کر 5 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ ہم نے یہ ذکر بھی کیا تھا دورہ قرآن کے اندر۔ وہ ترکیب انہوں نے اللہ کے رسول کو عمل کر کے دکھایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، اس عمل سے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم وہ عمل جانیں۔ اس عمل تک اگر ہم نہیں پہنچ سکیں گے تو ہم کبھی بھی اچھی طرح فالو نہیں کر سکیں گے۔ بالکل یعنی جس طرح ہم نے لوگوں کو دیکھتے ہوئے آئے، ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں اصل بات نہیں پتہ چلے گی کہ دراصل اللہ کے رسول کا کیا طریقہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی۔ تو اس لیے ہمیں سیرت کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اسلام کیا تقاضا کرتا ہے ہم سے، کن حالات کے اندر کیا تقاضا ہے، اس کو جاننے کے لیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دن گزارے، جو مشکلات پیش آئیں، جو معاملات تھے وہ کیسے نبھایا کرتے تھے، ان مشکلات میں آپ کا کیا رویہ ہوا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے۔ اور پھر ایک اور چیز، بچپن سے نا بچوں کے ذہن کے اندر ہم ایک آئیڈیل بٹھا دیتے ہیں، دیکھو بیٹے تم نے فلاں جیسا بننا ہے، اگر یہ فلاں جیسا نہ ہو نا ذہن میں، تو بلینک ہوتا ہے آپ کا دماغ، آپ کبھی بھی کسی چیز کو ٹارگٹ نہیں کر پاتے۔ آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کوئی ایک امیج، کوئی ایک پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے جس کو آپ نے رکھا ہوتا ہے کہ میں اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں عام زندگی کے اندر، عام دنیا کے اندر بھی یہ مسٹ ہے، یہ آئیڈیل آپ کا ہونا لازمی ہے اگر آپ نے کوئی چیز پانی ہے۔ تو اسلام کو فالو کرنے کے لیے آئیڈیل شخصیت جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو ہم سامنے رکھیں گے تو ہم اسلام کو فالو کر سکیں گے، ہم اسلام کو سمجھ سکیں گے، اور جو ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ جنت، اس جنت پہ جانے کے لیے، اس منزل پہ پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو شخصیت ہمیں بتائی گئی ہے، جو ہمیں دی گئی ہے کہ کس کو فالو کرنا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور اسی لیے ہم ان کی ہر چیز کو دیکھیں گے، جس طرح سے جس کو آئیڈیل کیا جاتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے دن رات کیسے گزرتے ہیں، وہ کیسے یہاں تک پہنچا، اس نے کیسے محنت کی، جیسے ہم بہت ساری جگہوں پہ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی آپ بیتیاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہاں کیسے یہ مقام پایا، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری زندگی پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم چیز، وہ کیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے خود نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور ان کی پیروی کرو، یعنی یہ اللہ سے محبت حاصل کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ نے خود قرآن میں بیان کیا کہ میرے نبی سے محبت کرو، میرے نبی کو فالو کرو، تو میری محبت تمہیں مل جائے گی۔ پھر اس کے بعد زندگی کا ہر معاملہ کون سا ایسا معاملہ ہے، چھوٹے سے چھوٹے سی بات سے لے کر بڑی سے بڑے معاملے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آپ نے کیا کیا تھا، ہمیں پتہ چلنا چاہیے
کہ ان معاملات کے اندر آپ نے کیا کیا تھا. پھر ایک اور چیز کہ جو ادھر ادھر سے چیزیں ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, ادھر ادھر سے کبھی کسی کی شخصیت اچھی لگ رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی ہمارا ہیرو بن جاتا ہے, کبھی کوئی ہمارا ہیرو بن جاتا ہے. تو اگر ہم ایک شخصیت کو ہیرو بنا لیں گے اور اسی کو فالو کریں گے اور وہ ہر وقت ہمارے سامنے رہے گا اور ہر زندگی کے مرحلے کے اندر ہم اسی کو سامنے دیکھیں گے, تو پھر ہم ایسے ادھر ادھر کے ہیروؤں کے پیچھے نہیں پڑیں گے, ہم گمراہی سے بچ جائیں گے. ایک اور چیز کیا کہ قرآن نے ہمیں مشن دیا ہے نا, قرآن نے ہمیں کیا کہا, تم امت وسط ہو جسے انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے, اور تمہارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری ہے جو تم نے قیامت تک کرنی ہے. اب قیامت تک کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا, اب جو نبیوں کا کام تھا وہ سارا کا سارا تم پر ہے, امت مسلمہ کے اوپر. اس کے لیے بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا, ان کی سیرت کو پڑھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی شخص اپنی شخصیت کی تعمیر بھی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کے سامنے کوئی پکچر نہ ہو کہ کس کو فالو کر کے وہ اپنی شخصیت کو بنانا چاہتا ہے, کیسا بننا چاہتا ہے, کیسا چاہتا ہے خود کو. تو جب ایک چیز سامنے آ جاتی ہے, ایک شخصیت سامنے آ جاتی ہے, ایک وہی بات کہ ایک آئیڈیل سامنے آ جاتا ہے, تو آپ اپنے آپ کو بھی تعمیر کرنے لگتے ہیں بالکل ویسا کا ویسا کہ میں ان کے جیسا بننا چاہتا ہوں. 100% تو ہم نہیں بن سکتے, لیکن ہم کم از کم کوشش کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں. جیسے ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے اس وقت ڈسکس کیا تھا کہ جیسے ایک چھوٹا سا بھی آج کل آپ دیکھ لیں کہ 2000 کا موبائل بھی آتا ہے چائنا کا, تو اس کے ساتھ اس کی بکلیٹ آتی ہے نا, اور اس کی بکلیٹ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھولنے سے پہلے, اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی بکلیٹ کو دیکھیں اور دیکھیں کہ بھئی یہ کیا چیز ہے, کیسے استعمال ہوتی ہے, کون سی پن کہاں لگتی ہے, کون سی کہاں لگتی ہے. تو یہ قرآن اور سنت, یہ دو چیزیں ملا کے بکلیٹ ہے انسان کی. کوئی بھی ایک چیز ہم اگر پڑھیں تو اور اس کو دوسرے کے ساتھ لنک نہ کریں تو وہ پورا نہیں ہوگا. تو قرآن کے ساتھ سیرت کا بہت, تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کی کلاس اپنی, کہ ہم سیرت کا مطالعہ ہمارا کیوں ضروری ہے. کلاس کی ترتیب اس طرح سے ہوگی کہ ہم انشاءاللہ درود سے کہیں گے, اور گروپ کے اندر گروپ ڈسکشن ہوا کرے گی انشاءاللہ تعالی. جو لوگ گروپ میں ایڈ نہیں ہے اور کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی بتا دیں, تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم گروپ میں ایڈ کر لیں گے. ایک ہی گروپ ہوگا سیرت کی کلاس کا, اور اسی کے اندر سارے سوال اور جوابات کریں گے, ٹھیک ہے. سوال اور جواب, یہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے سوالات کو اہم نہ سمجھانا تو آپ سمجھیں کہ میں دورہ قرآن کے اندر تو چلیں ٹھیک ہے کہ قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں تھیں, ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں تھا, ہماری ڈیلی کی کلاس ہوتی تھی, لیکن اس کلاس کے اندر بہت اہم چیز ہے وہ آپ کے سوالات. جب تک آپ سوالات نہیں کریں گے, اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو زبان نہیں دیں گے, ان کے جوابات حاصل نہیں کریں گے, آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. میں آپ کو پڑھاتی رہوں گی اور کلاس ختم ہو جائے گی, آپ کے سوالات وہیں رہ جائیں گے. اور ہم نے تین پارٹیشن کیے ہیں اس کے سیرت کے. ایک تو یہ کہ قبل از نبوت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, اور قبل از نبوت, نبوت ملنے سے پہلے کے جو 40 برس تھے وہ آپ کے کیسے گزرے. پھر دوسرا ہمارا جو پارٹ ہوگا وہ ہوگا مکی دور کا, یعنی 13 سال جو آپ نے مکہ میں گزارے نبوت کے بعد. پھر اس کے بعد جو ہمارا آخری پارٹ ہوگا وہ انشاءاللہ ہوگا مدنی دور کا, 10 سال جو آپ کے مدینہ میں گزرے تھے. اور اس سے بھی پہلے جو آج کی ہماری کلاس ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ عرب کی قومیں, عرب کی کیا صورت حال تھی, عرب کا کیا ماحول تھا, کیسا تھا. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آمین یا رب العالمین. پہلا الرحیق مختوم بڑی ثقیل سی بھی کتاب ہے, کچھ جگہوں پہ بہت آسان فہم بھی ہے, مزہ بھی آتا ہے. کچھ لوگوں نے اگر کچھ مطالعے کی, کچھ لوگوں کی عادت ہے, انہوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہیں تو ان کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے. لیکن جو شروع کے باب ہیں نا اس کے, وہ بہت ثقیل سے ہیں, بہت بھاری سے ہیں, ان کو پڑھنا سمجھنا ذرا مشکل لگتا ہے, ہر ایک کے لیے آسان نہیں. وہاں پہ ہم اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. پہلا اس کا باب ہے, آپ اپنی کتابیں کھول لیں, اپنے سامنے رکھ لیں کہ عرب کے کیا حالات تھے, اور عرب کے جو پہلے وقوع تھا اور اس میں قومیں کون سی آباد تھی. عرب کے معنی لغوی معنی صحرا کے ہیں, ایسی جگہ جہاں پہ کوئی چیز اگتی نہ ہو, بالکل بے آب و گیا زمین. اور عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نما عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا. اور عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نما سینا, پورا اس کا علاقہ موجود ہے. ایک نظر اس کے اوپر ڈال لیں کہ یہ کون سی جگہ تھی. مقصد کیا ہے اس جگہ کا بتانے کا, کہ یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جس کو نیچرلی اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا, کیونکہ یہ بالکل درمیان کے اندر تھی, اور اس کے آس پاس کے جو علاقے تھے, جو قومیں آباد تھیں, جو ملک آباد تھے, وہ اس پہ قبضہ کر سکتے تھے.
اس کے اوپر حملہ کر کے اس پہ قابض ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ایسا جائے وقوع بنایا، اس کے آس پاس کا علاقہ سارا کا سارا ڈیزرٹ رکھا، اور اس کی جو سب سے بڑی حکمت نظر آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ قبضہ نہ کر سکیں، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ایک محفوظ علاقہ بنایا۔ اس کے اندر جو قومیں تھیں، ان قوموں کے اندر کچھ قوموں کا تو بالکل ہی نہیں پتہ چلتا، جیسے ہم قرآن کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار تو چھوڑے ہیں، اللہ خود بھی کہتا ہے، لیکن وہ قومیں نہیں ہیں۔ مثلاً عاد کی قوم، سمود کی قوم، تسم، جدیس، ہمالکا، یہ ساری قومیں ختم ہو گئیں، ان کا تو بالکل کوئی پتہ ہی نہیں ہے، بس صرف آثار ملتے ہیں، پتہ ہے کہ ہاں یہ قومیں تھیں، لیکن ان کا کوئی بھی باقی نہیں ہے کچھ بھی۔ اس کے بعد اور بہت ساری قومیں وہاں پہ بسیں، آباد ہوئیں۔ کچھ قوموں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو نسل چلتی ہوئی نظر آئی، ہم نے دیکھی کہ وہ وہاں تک چلی، ان قوموں کا بھی ذکر ہے اس کے اندر: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مسترقبہ، ازد، صلبہ بن عمرو، حارثہ بن عمرو، عمران بن عمرو، نصر بن ازد، حفنہ بن عمرو، لہم وجدام، بنوتی اور کندہ۔ یہ جو تھے نا عرب مستعربہ، یہ جو مستعربہ ہیں، ان کے جد اعلیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اصلاً یہ کون تھے؟ یہ عراق کے ایک شہر اور کے باشندے تھے۔ یہ شہر دریائے فرات کے مغربی ساحل پر کوفے کے قریب واقع تھا، اور اس کی کھدائی کے دوران جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان سے اس شہر کے متعلق بہت سی تفصیلات منظر عام پر آئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی بعض تفصیلات اور باشندگان ملک کے دینی اور اجتماعی حالات سے بھی پردہ اٹھا ہے۔ پتہ یہ چلا ہمیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے ہجرت کر کے شہر حران تشریف لے گئے تھے، اور پھر وہاں سے فلسطین جا کر اسی ملک کو اپنی پیغمبرانہ سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہیں سے اندرون اور بیرون ملک مصروف رہتے تھے، آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ مصر گئے، اور مصر کا جو فرعون ہے اس نے آپ کی بیوی حضرت بی بی سارہ کے بارے میں بہت سنا، چلا اس نے بلا بھیجا کہ ذرا میرے پاس لے کر آؤ، اور پھر اس کی فرعون کی نیت خراب ہو گئی۔ اس چیل کے ساتھ ہے یہ حدیث جس کے اندر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فرعون نے 3 مرتبہ حضرت بی بی سارہ کی طرف غلط نیت سے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت بی بی سارہ کی دعا سے اس کا ہاتھ وہیں جم گیا، اور اس نے پھر معافی مانگی، توبہ کی، اور پھر اس نے حضرت بی بی سارہ سے کہا کہ تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دعا کی، اور اسی طرح سے 3 مرتبہ وہ باز نہیں آیا۔ آخری مرتبہ حضرت بی بی سارہ نے جب دعا کی تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ اللہ کی کوئی بندی ہے جس کو میں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ بہت مروب ہوا، اور اس نے حضرت بی بی سارہ کو بھی چھوڑ دیا، اور جاتے ہوئے اپنی بیٹی ہاجرہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھیج دیا، آپ کو کہا کہ یہ میری بیٹی کو لے جاؤ۔ بادشاہ تھا لیکن بہت زیادہ اس کو احساس ہوا کہ یہ تو حضرت بی بی سارہ جو ہیں بہت اللہ کی کوئی نیک بندی ہے، انہوں نے اپنی بیٹی دے دی۔ جب حضرت بی بی ہاجرہ کو انہوں نے دے دیا تو حضرت بی بی سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سے شادی کر، بی بی ہاجرہ سے۔ انہوں نے شادی کر لی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسماعیل سے نواز دی۔ حضرت بی بی سارہ کے ہاں اولاد نہیں تھی، آپس میں تھی، اللہ کا بھی حکم تھا، لیکن ہمیں یہ روایات سے پتہ چلتا ہے حضرت بی بی سارہ کو بھی یہ بڑی حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اس کو الگ کر دیں، مطلب آپ اس بچے کو بھی اور اس کو بھی، اپنی بیوی کو بھی الگ رکھ لیں بس اب مجھ سے۔ اور اللہ کا بھی ظاہر حکم تھا، اللہ کے حکم کے بغیر تو نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی فیصلہ کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو اٹھایا اور مکہ کے اندر لے جا کے بسا دیا۔ اچھا وہاں پہ کیا حالات تھے اس وقت؟ وہ بالکل ایک سنسان علاقہ تھا، بے آب و گیا وادی تھی، اور اس وقت بیت اللہ شریف میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف ٹیلے کی سی ابری ہوئی زمین تھی۔ سیلاب آتا تھا تو دائیں اور بائیں کترا کر نکل جاتا تھا، اور وہیں مسجد حرام کے بالائی حصے میں زمزم کے پاس ایک بہت بڑا درخت تھا۔ آپ نے اسی درخت کے پاس حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑا۔ اس وقت مکہ میں نہ پانی تھا اور نہ آدم زاد، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک توشہ دان کے اندر کھجور اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا۔ اس کے بعد فلسطین چلے گئے، لیکن چند ہی دن میں کھجور اور پانی ختم ہو گیا اور سخت مشکل پیش آئی۔ اس وقت ہم بہت تفصیل سے اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ پھر اس وقت کیا ہوا تھا نا، حضرت بی بی ہاجرہ نے کس طرح سے صحیح کے درمیان وہ جو 2 وادیاں ہیں صفا اور مروہ کی، ان کے درمیان کس طرح سے دوڑ لگائی تھی، اور کس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری کر دیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں، اور وہ زمزم کہلایا وہ پانی۔ پھر جب آپ نے اس کو روکا اور آپ نے کہا، حضرت بی بی ہاجرہ نے آس پاس کی مٹی سے اس کو سمیٹا اور کہا کہ زمزم یعنی کہ ٹھہر جا، تو وہ پانی رک گیا۔ اور ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر تمہاری ماں ہاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو یہ پوری دنیا میں پھیل جاتا۔ پھر ہم نے کیا دیکھا کہ
یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ اب پانی نہیں تھا تو کوئی بھی وہاں نہیں بستا تھا، لیکن اب جب کہ پانی ہو گیا وہاں پہ تو پھر کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قبیلہ آیا جسے تاریخ میں جرہم ثانی کہا جاتا ہے. یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں سے اجازت لے کر مکہ میں ٹھہر گیا. یعنی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں، یہاں پہ بس جائیں ہم، اگر آپ لوگ اکیلے ہی یہاں پہ رہتے ہیں. تو حضرت بی بی ہاجرہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس پانی پہ ہمارا حق ہوگا نا، یہ ہمارے ہی قبضے میں رہے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا پتہ چلا ہمیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مکہ میں آنے کے بعد اور ان کے جوان ہونے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بار یہاں پر آئے ان لوگوں سے ملنے کے لیے. اس کے اندر 4 مرتبہ کا تو بہت ہی کلیئر نظر آتا ہے ہمیں کہ 4 مرتبہ کی تو کنفرم ہے. اور جس کی تفصیلات کیا ہیں، ایک مرتبہ کا ذکر تو اللہ نے خود نے قرآن میں اس طرح سے کیا کہ جی ہم نے اس کو خواب دکھایا اور اس نے صبح اٹھ کر اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یعنی یہ باپ بیٹے اس وقت ایک ساتھ تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں موجود تھے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا، اس کو بھی ہم نے بڑا تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے پھر ان لوگوں نے اس حکم الہی کو تعمیل کے لیے تیار ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک دمبا بھیجا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے فدیے میں دے کر اس دمبے کو ہم نے اسماعیل کو بچا لیا. یہ ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی جس کو تم نے پورا کر دکھایا. پھر ایک اور چیز کیا کہ یہ پتا چلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد، یہ جو قربانی والا واقعہ ہے قرآن کے اندر بھی اس واقعے کے بعد جب ذکر آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ بی بی سارہ کو خوشخبری دی گئی بیٹے کی کہ آپ کے ہاں بھی بیٹا ہوگا. تو اس کے درمیان رائے یہ بنتی ہے اور کچھ بائبل کی روایات بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ تقریباً 13 سال کا عرصہ اس کے درمیان کا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق سے 13 یا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کیا کہ احادیث سے پتہ چلتی ہے. باقی 3 سفر جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کیے ان کا ذکر بہت تفصیل سے صحیح بخاری کی ایک روایت میں موجود ہے. اور اس کے اندر کیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہو گئے اور جرہم سے عربی سیکھ لی، یعنی وہ جو قبیلہ وہاں آ کے بسا تھا ان سے انہوں نے عربی سیکھ لی اور ان کی نگاہوں میں جچنے لگے، یعنی جوان ہو گئے اور ان لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ یہ بڑا اچھا جوان ہے، شریف سا ہے اور یہ اب جوان ہو گیا ہے تو پھر اب اس کی شادی کریں. تو انہوں نے اپنے ہی خاندان کے اندر کسی لڑکی سے ان کی شادی کر. اسی دوران کے اندر حضرت بی بی ہاجرہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملنے کے لیے آئے، مکہ تشریف لے کر آئے، تو حضرت اسماعیل ان کو نہیں ملے بلکہ وہ اپنی بہو سے ان کی ملاقات ہوئی. دروازہ بجایا اور پوچھا اور پھر یہ پوچھا کہ حالات کیسے ہیں تمہارے نا. تو ان کی بہو نے بہت شکایتیں کی اور کہا کہ ہم تو بہت تنگ دست ہیں اور ہمارے حالات تو بہت خراب ہیں اور اس طرح کی باتیں کی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بس صرف ایک بات کہہ کے چلے گئے اپنی بہو سے، ملے نہیں بیٹے سے، اور بس یہ کہا کہ اسماعیل آئے تو ان سے کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ بدل لیں. جب حضرت اسماعیل آئے اور آ کے اپنی بیوی سے پوچھا، انہوں نے کہا کوئی آئے تھے صاحب آپ سے ملنے، انہوں نے آپ کے لیے یہ میسج بھیجا ہے کہ آپ دروازے کی چوکھٹ بدلیں. ظاہر ہے وہ بھی نبی تھے، فوراً سمجھ گئے باپ کی بس کہ باپ کیا تاکید کر کے گئے، کیا نصیحت کر کے گئے. مقصد یہ تھا کہ تمہاری بیوی شکر گزار نہیں ہے اور تم اس کو بدل لو. انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اب ایک دوسری عورت سے شادی کر لی. اب اس دوسری شادی کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر آئے، لیکن اس بار بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہوئی. انہوں نے پھر اپنی دوسری بہو سے احوال دریافت کیے اور اس سے پوچھا. تو اس بیوی نے کہا اللہ کی حمد و ثنا کی اور آپ نے وصیت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوب شکر ادا کیا اور کہا ہم بہت اچھے ہیں، بہت شکر گزار ہیں اللہ کے کہ اس نے ہمیں بہت اچھا رکھا ہوا ہے. اور بڑا صبر اور شکر سے اس نے بات کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اچھا حضرت اسماعیل آئے تو ان سے یہ کہنا کہ اس چوکھٹ کو پکڑ کے رکھیں. بس یہ کہہ کر اور وہ چلے گئے، ملاقات ان کی نہیں ہوئی. یہ تیسرا سفر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. حضرت اسماعیل آئے تو ان کی بیوی نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ اور یہ آپ کے لیے میسج دیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ بیوی میری شکر گزار ہے اور اس کے لیے پیغام مجھے یہ ملا ہے کہ اس کو میں رکھوں اپنے گھر کے اندر. پھر اس کے بعد جب ایک اور ذکر آتا ہے، جب ہم قرآن کے اندر سے ہی اس کا ذکر ملتا ہے کہ چوتھا سفر حضرت ابراہیم کا کب ہوا، جب آپ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ محبت کے ساتھ یہ ملے. اور یہ وہ ٹائم تھا جب ان دونوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے نشاندہی کی اور وہی جبل کعبہ سے پتھر لے لے کر آتے تھے اور ان دونوں باپ بیٹوں نے کعبہ کی تعمیر کی. کب کی؟ جب یہ جوان ہو گئے اور بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں. اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ساری دنیا کے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا تھا نا کہ اب آپ پکاریے سب کو. تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میری آواز کیسے جائے گی ساری دنیا کے لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود اہتمام کیا کہ جس وقت اللہ کے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دی اور منادی کی اور آواز لگائی، بلایا لوگوں کو، اس وقت پوری دنیا میں ان کی آواز سنی گئی. اور پھر اس کے بعد
انہوں نے یہ جب دیواریں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کیا دعا مانگی تھی؟ انہوں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک شخص اٹھانا، ایک رسول اٹھانا جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے نفس کو پاک کرے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے، ان کو سکھائے جو یہ نہیں جانتے۔ تو یہ وہ دعا تھی جس کو اب آگے اللہ تعالیٰ نے بہت آگے جا کے بہت ٹائم کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑا صبر کروایا اس دعا کو قبول ہونے کے اندر، بڑا وقت لگا۔ آپ یہ دیکھیے، اب یہ ہم آگے دیکھیں گے کہ کتنے سالوں کے بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ اس طرف کیا ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے بعد نبی مستقل نبوت چلتی رہی اس بنی اسرائیل کے اندر، جبکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بنی اسماعیل کے اندر نبوت رک گئی۔ اب کیا ہوا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے، اور یہ 12 بیٹے پھر 12 قبیلوں کی صورت میں سامنے آئے۔ ہر بیٹے کا ایک الگ قبیلہ تھا اور سب نے ہی مکہ کے اندر رہائش اختیار کی، اور ان کی معیشت کا زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ اور یہ لوگ صرف جزیرت العرب میں نہیں بلکہ آپ اطراف کے اندر بھی پھیل گئے، کیونکہ بہت قبیلے بڑھ گئے تھے، بہت زیادہ لوگ ہو گئے تھے، تو وہ آس پاس میں بھی پھیل گئے۔ اور پھر صرف 2 اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 بیٹے جو ان کے تھے، نابت اور قیدار، ان 2 کی علاوہ باقی جتنے 10 بیٹے تھے ان کی اولادوں کا کہیں پتہ نہیں چلتا، ان کی اولادوں کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں چلے گئے، آس پاس کے اندر بس وہ بعد میں گم ہوتے چلے گئے اور قبائل آ کے بستے چلے گئے، ان کا نہیں پتہ چلا۔ لیکن یہ 2 جو بیٹے تھے ان کا، کیونکہ یہ وہیں پہ رہے اور یہی پھر حجاز کے اندر ان کو فروغ حاصل ہوتا رہا اور عروج بھی حاصل ہوا، اور انہوں نے ایک کیا کیا کہ طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا بنا لیا، یعنی یہ حکمران بن گئے۔ پھر اس کے بعد رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کو، نبطی کون ہے؟ یہ ان کے بیٹے نابت سے، نبطیوں کو قصہ پارینہ بنا دیا، اور مولانا سید سلمان ندوی نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی کہ اوس اور خزرج خطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی وہی تھے۔ یعنی انہوں نے پوری تحقیق کی، اور تحقیق کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو مدینہ کے اندر اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے انصار کے، یہ انصار دراصل وہی لوگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کی جو نسل تھی، جو تھوڑے بہت رہ گئے تھے، انہی کے نسل میں سے تھے۔ جبکہ کیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ میں ہی رہی اور پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ یہ وہ عدنان ہے جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شجرہ بیان کرتے تھے، اور عدنانی عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ 21ویں پشت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ان کے 21 دادا تک جب پہنچتی ہے تو وہ عدنان تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب کا ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے تھے اور آگے نہیں بڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ نے اس روایت کو ضعیف بھی بیان کیا ہے، لیکن بہرحال عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں، یہ بھی ایک تحقیق، ٹھیک ہے۔ یہ وہ نسلیں تھیں جن کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ الیاس بن مضر سے تمیم بن مروہ اور حزیل بن مدرکہ بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ پھر کنانہ سے قریش کا قبیلہ وجود میں آیا، اور یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد سے ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے، اور مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں: جمع، سہم، عدی، مخزوم، تیم اور زہرہ، اور قصہ بن کلاب کے خاندان سے۔ قصہ بن کلاب کون تھے؟ قصہ بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عزا اور عبد مناف، یہ تینوں قصہ کے بیٹے تھے، اور ان میں سے عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ انہیں ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اتنے قبیلے تھے اور یہاں سے بنو ہاشم تک کیسے پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابن عباس کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے سب سے اچھے گروہ کے اندر مجھے رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ یعنی
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہوگی نا، انہوں نے اپنی مرضی سے تو یہ بات نہیں کی ہوگی. اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں سب سے بہتر گھر کے اندر رکھا، سب سے بہتر خاندان میں رکھا، سب سے بہتر قبیلے میں رکھا. جب عدنان کی نسل بڑھ گئی تو وہ پانی کی تلاش کے اندر عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئی. یعنی یہ بھی ایک پورا ہوا کہ اس وقت کیا تھا کہ پانی زمزم کا کنواں بند کر دیا گیا تھا. ہوا کیا کہ یہ آپس میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جب وہ قبائل دوسرے بھی آ کے وہاں بس گئے اور ان کی آپس میں اختلافات ہو گئے اور ان کو جب مار کے نکالا وہاں سے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے پاس پہلے تو یہ بیت اللہ کا اور زمزم کا رہا. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس خاندان میں شادی کی تھی، جرہم، اس خاندان میں یعنی نانا جو ان کے تھے، بڑے عرصے تک تو ان کے پاس رہا بیت اللہ کا سارا جو بھی انتظام تھا. لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کے نانا نے، جرہم قبیلے کے لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا اور ان کے بیٹوں کو کچھ چیزیں دی، ان کے بھی ہاتھ میں تھی کچھ چیزیں، لیکن پورا کنٹرول نہیں تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ اور لوگ بیچ میں درمیان میں آنے لگے اور قابض ہونے لگے. اختلافات بڑھتے گئے. پھر کیا ہوا کہ ان کے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیٹے جو تھے، ان کو یہ لگتا تھا کہ بھئی یہ ہمارے آباء و اجداد کا تھا تو یہ ہمیں ہی ملنا چاہیے. اور وہ ان کی حرکتوں سے بہت نالاں ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ بہت زیادہ خرابیاں پیدا کرنے لگے تھے، مال کھانے لگے تھے، بیت اللہ کا بھی مال کھانے لگے تھے، یعنی بہت خرابی پیدا کرنے لگے تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے کچھ اور باہر کے قبیلوں کے ساتھ مل کر ایک ہی دفعہ ان کے اوپر حملہ کیا اور واپس لے لیا بیت اللہ کا سامان، بیت اللہ کا جو قبضہ تھا. لیکن یہ جو جرہم قبیلہ جب یہاں سے نکلنے لگا تو وہ جاتے جاتے کیا کر کے چلا گیا کہ زمزم کا جو کنواں تھا اس کو وہ بند کر کے چلے گئے. اور اس کے اندر کیا کیا انہوں نے، باقی بھی جتنے بیت اللہ کا جو مترکات تھے اور جو سامان تھا، جو بھی مال دولت، جو بھی خاص طور پہ سونے کے ہرن تھے، وہ چیزیں انہوں نے کنویں میں ڈالی زمزم کے اور اس کو بند کیا اور یہ چلے گئے. اب وہ زمزم کا کنواں بند ہو گیا. اب یہاں پانی کی بہت زیادہ قلت بھی ہو گئی اور مسائل بھی پیدا ہونے لگے. تو جب ان کی نسل بڑھ گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ پانی کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور خاص طور پہ بحرین کا، اور اسی علاقے میں پھر یہ جا کے بس گئے. عرب کی حکومتیں اور سرداریاں یہاں پہ بھی، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو حکومتیں آباد تھیں، ہم پیچھے پڑھ کے گئے نا قوم سبا. عرب آربا میں جو سب سے قدیم ترین یونانی یہ قوم معلوم ہو سکی وہ ہے قوم سبا. اور جو ان میں سے جو کتبات برآمد ہوئے وہ 2500 سال قبل مسیح. اس قوم کا ذکر ملتا ہے لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، اور اس کی تاریخ کے اہم ادوار یہ ہیں. قوم سبا ہم جانتے ہیں قوم سبا کون سی تھی، اور قوم سبا کے بارے میں قرآن بھی بیان کرتا ہے. اچھا، یہ جو ابرہہ والا جو واقعہ ہوا نا، یہ دیکھیں یہ کیا ہوا کہ یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی بھی کوشش کی، اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے ساتھ لے آیا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب الفیل کے نام سے مشہور ہو گیا. ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کو جو تباہی ہوئی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس کی مدد مانگی اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف سی یزن حمیری کے بیٹے ماد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے نکال دیا، اور ایک آزاد خود مختار قوم کی حیثیت سے ماد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ یہ 575 ہجری کا واقعہ ہے. اور آزادی کے بعد ماد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلوہ کی زینت کے لیے روک لیا. اچھا، انہوں نے دیکھا کہ ابرہہ کی حکومت جو ہے وہ، اب ظاہر ابرہہ کی پوری کی پوری فوج الٹ گئی، سب کچھ ہو گیا، تو فوراً سے ہی انہوں نے اٹیک کر کے اور انہوں نے اس پہ قابض ہو گئے. ان حبشیوں نے ایک روز ماد یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی یزن کے خاندان سے حکمرانی کا چشم چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا. اور ادھر کسرا نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی نسل گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا ایک صوبہ بنا لیا، یعنی قابض ہو گیا. وہ ادھر کسرا کے اوپر، جو کسرا کا جو اس وقت وہ تھا بادشاہ تھا، اس نے وہ قابض ہو گیا. اور یہاں تک بنتے رہے یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنر کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازن نے اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عمل درآمد آ گیا. یعنی آخری جو یمن کا بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا. پھر اس کے بعد یہ انتشار ان کے اندر جاری رہا، اور اسی دوران قحطائی قبائل نے ترک وطن کر کے عراق کے ایک بہت بڑے شاداب سرحدی علاقے پر بدوباش اختیار کی، اور پھر عدنانی تاریخین وطن
کا ریلا آیا اور انہوں نے لڑ بھڑ کر جزیرہ فراتیہ کے ایک حصے کو اپنا مسکن بنا کیا. یہاں سے لیتے ہیں اس کو کہ منظر بن الاسما کے بعد نعمان بن منظر کے عہد تک ہیرا کے حکمرانی اسی کی نسل میں چلتی رہی. پھر زید بن عدی عبادی نے کسرا بن نعمان بن منظر کی جھوٹی شکایت کی. کسرا بھڑک اٹھا اور نعمان کو اپنے پاس طلب کیا. نعمان چپکے سے بنو شیبان کے سردار ہانی بن مسعود کے پاس پہنچا اور اپنے اہل و عیال کو اور مال و دولت کو اس کی امانت میں دے کر کسرا کے پاس گیا. کسرا نے اسے قید کر دیا اور وہ قید ہی میں فوت ہو گیا. ادھر کسرا نے نعمان کو قید کرنے کے بعد، یعنی کسرا کو یہ پتا چلا کہ بھئی یہاں تو یہ مسلمان یمن کے اندر جو مسلمان ایک وہ آ گیا ہے گورنر، اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے چل رہے ہیں. اس کو جب اس کی شکایت ہوئی اور اس نے اس کو بلایا اپنے پاس، اور اس کی جگہ اس نے کیا کیا، اس کو تو اس نے قید کر دیا، اور اس کے بعد اس نے قبیصہ تائی کو ہیرا کا حکمران بنایا اور اسے حکم دیا کہ ہانی بن مسعود سے نعمان کی امانت طلب کرے. ہانی غیرت مند تھا، اس نے صرف انکار ہی نہیں کیا بلکہ اعلان جنگ بھی کر دیا. پھر کیا تھا کہ ایاس اپنے جلوم کسرا کے لاؤ لشکر اور مرزبانوں کی جماعت لے کر روانہ ہوا اور زی کار کے میدان میں فریقین کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی، جس میں بنو شیبان کو فتح حاصل ہوئی اور فارسیوں نے شرمناک شکست کھائی. یہ پہلا موقع تھا جب عرب نے عجم پر فتح حاصل کی تھی. یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہیرا ایاس کی حکمرانی کے 8ویں مہینے میں. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابرہہ والا واقعہ بھی اس وقت کا ہی ہوا. اور یہ تو ہو گیا کہ آس پاس کے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا. حجاز کی جو عمارت تھی وہ کیا آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ حجاز کے اندر کیا ہوا تھا. حجاز کے اندر یہ چلے گئے تھے اور پھر ان کے جس خاندان میں انہوں نے شادی کی تھی اس خاندان سے وہ لوگ حجاز کے اوپر قابض ہوئے، لیکن آخر میں ان کے بیٹوں نے واپس لے لیا. اور پھر اس کے بعد اس پوری نسل کے اندر کوئی نبی بھی نہیں آیا اور ان کی حالت بگڑتی گئی بگڑتی گئی بگڑتی گئی. ان کے اندر ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان کے آپس میں انہوں نے اپنے قبائل کے اندر کچھ چیزیں بانٹ لی تھی. ان لوگوں نے آپس کے اندر ان کے درمیان کیا کیا چیزیں بٹ گئی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ کچھ لوگ الگ الگ کام سنبھالیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 2000 برس قبل مسیح کا ہے. اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی 2100 برس تک رہا. یہ کون سا ہے قبیلہ جرہم؟ یاد رکھیں قبیلہ جرہم وہ قبیلہ ہے جس نے آ کر حضرت بی بی ہاجرہ سے پناہ مانگی تھی جو وہاں پہ ٹھہر گیا تھا. پھر یہی وہ قبیلہ جرہم ہے جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی. ٹھیک ہے، اور یہی وہ قبیلہ جرہم ہے جس نے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دونوں بیٹوں سے وہ چھین کر بیت اللہ کی جو انتظام تھا وہ خود لے لیا تھا ان کے نانا نے. اور پھر اس کے بعد پھر ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 برس تک رہی. اور بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی. البتہ 3 اہم کام اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزرع قبائل کے حصے میں آئے. اب یہ دیکھیے یہ 3 اہم کام تھے کہ جو انہوں نے دے دیے تھے. ایک کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا، اور یوم النفر یعنی 13 ذی الحج کو جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے منا سے روانگی کا پروانہ دینا. یہ اعزاز الیاس بن مضر کے خاندان بنو غوث بن مروہ کو حاصل تھا جو صوفہ کہلاتے تھے. اور اس اعزاز کی توضیح یہ ہے کہ 13 ذی الحج کو حاجی کنکری نہیں مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صوفہ کا ایک ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا. یعنی یہ بہت افضل قبیلہ سمجھا جاتا تھا. اور اس قبیلے کا ہر حاجی جب کنکری مار لیتا تھا تو جب یہ فارغ ہو جاتے تھے کنکری مار کر اور منا سے روانگی کا ارادہ کرتے تو صوفہ کے لوگ منا کی واحد گزرگاہ عقبہ کے دوران دونوں جانب گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور جب تک وہ خود نہ گزر لیتے کسی کو گزرنے نہیں دیتے تھے. ان کے گزر لینے کے بعد بقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا تھا. جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید مناتا کی طرف منتقل ہو گیا. نمبر 2 کیا اعزاز تھا ان کو ملا ہوا؟ نمبر 2 یہ تھا کہ 10 ذی الحج کو صبح کو جب مزدلفہ سے منا روانگی کی طرف یہ جاتے ہیں تو منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا. الگ الگ قبیلوں کو الگ الگ انہوں نے دے رکھے تھے اعزاز کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ ہے، آپ کے پاس یہ ہے. نمبر 3 کیا تھا کہ یہ جو حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہیں نسی کا قانون، ہم نے ابھی دورہ قرآن کے اندر یہ پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے چالاکی سے کہ جب انہوں نے 4 مہینے حرام اللہ نے قرار دیے تھے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ بھی نہیں ہوگی، ان مہینوں کے اندر کوئی حملہ نہیں ہوگا، کسی تجارتی قافلے کو نہیں لوٹا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہوشیاری کرتے تھے کہ یہ جب چاہتے تھے کسی بھی سال کے اندر جب انہوں نے کوئی کسی حرام مہینے کو
حملہ کرنا ہوتا تھا اس مہینے کے اندر، تو یہ کیا کرتے تھے کہ اس مہینے کو حلال کر لیتے تھے اور کہتے تھے اس سال یہ والا مہینہ حلال ہے اور اس کی جگہ دوسرا مہینہ حرام ہے، یعنی تعداد پوری کر دی، اس کو نسی کا قانون کہتا ہے قرآن۔ تو یہ والا جو حرام مہینوں کو آگے پیچھے والا کرنے والا جو اعزاز تھا، یہ کس کو ملا ہوا تھا؟ یہ اعزاز بنو کنانا کی ایک شام بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا، اور مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، اور یہی زمانہ تھا جب ادنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد اور اطراف عراق میں بحرین وغیرہ میں پھیلے، اور مکہ کی اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش تھیں۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانا میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قصہ بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصہ بن کلاب کا ظہور کہاں سے ہوا؟ کہ قصہ بن کلاب کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد اس کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص ربیہ بن حرام سے شادی کر لی۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کی اطراف میں تھا، اس لیے قصہ کی والدہ وہیں چلی گئی، اور وہ قصہ کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصہ جوان ہو کر مکہ واپس آیا، اس وقت مکہ کا والی خلیل بن جیشہ خزائی تھا۔ قصہ نے اس کے پاس اس کی بیٹی حی سے نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اور خلیل نے منظور کر لیا اور شادی کر دی۔ اس کے بعد جب خلیل کا انتقال ہوا تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزاعہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصہ کا اقتدار قائم ہو گیا۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس کے بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب قصہ کی اولاد پھول گئی، اس کے پاس دولت کی فراوانی بھی ہو گئی اور اس کا وقار بھی بڑھ گیا، اور ادھر حلیل کا انتقال ہو گیا، یعنی جو سسر تھا اس کا انتقال ہو گیا، تو قصہ نے محسوس کیا کہ اب بنو خزاعہ اور بنو بکر کے بجائے کعبہ کی تولیت اور مکہ کی حکومت کا کہیں زیادہ حقدار میں ہوں۔ اسے یہ احساس بھی تھا کہ قریش خالص اسماعیلی عرب ہیں اور بقیہ آل اسماعیل کے سردار بھی ہیں، لہٰذا سربراہی کے مستحق وہی ہیں، یعنی قریش کا جو خاندان ہے وہ حضرت اسماعیل سے ملتا ہے، جا کر ان کی جو نسب ملتا ہے، تو اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ یہی سردار بنے۔ چنانچہ اس نے قریش اور بنی خزاعہ کے کچھ لوگوں سے گفتگو کی کہ کیوں نہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کو مکہ سے نکال دیا جائے، اور ان لوگوں نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ دوسرا بیان یہ ہے کہ خزاعہ کے بقول خود حلیل نے قصہ کو وصیت کی تھی کہ وہ کعبہ کی نگہداشت کرے گا، یعنی مجھے سسر میرے کہہ کے گئے تھے کہ میں تم سنبھالو گے اب اس کو، اور مکہ کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ تیسرا بیان یہ ہے کہ حلیل نے اپنی بیٹی حی کو بیت اللہ کی تولیت سونپی تھی، اور ابو غبشان اور خزائی کو اس کا وکیل بنایا تھا، چنانچہ حی کے نائب کی حیثیت سے وہی خانہ کعبہ کا کلیدی بردار تھا۔ جب حلیل کا انتقال ہو گیا تو قصہ نے ابو غبشان سے ایک مشک شراب کے بدلے کعبہ کی تولیت خرید لی، لیکن خزاعہ نے یہ خرید و فروخت منظور نہ کی اور قصہ کو بیت اللہ سے روکنا چاہا۔ اس پر قصہ نے بنو خزاعہ کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش اور بنو کنانہ کو جمع کیا، اور قصہ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے وہ جمع ہو گئے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، یہ 3 طرح کے تاریخ میں پتہ چلتے ہیں کہ ان 3 میں سے کوئی بھی ایک وجہ تھی کہ جب قصہ کو بیت اللہ کا بھی وہ مل گیا قبضہ، اور مکہ کے اوپر بھی وہ حکمران بن گیا۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، واقعات کا سلسلہ اسی طرح سے ہے کہ جب حلیل کا انتقال ہو گیا اور صوفہ نے وہی کرنا چاہا جو وہ ہمیشہ سے کرتے آئے، تو قصہ نے قریش اور کنانہ کے لوگوں کو ہمراہ لیا اور عقبہ کے نزدیک جہاں وہ جمع تھے ان سے آ کر کہا کہ تم سے زیادہ ہم اس اقتدار کے، اس اعزاز کے حقدار ہیں۔ اس پر صوفہ نے لڑائی چھیڑ دی، مگر قصہ نے انہیں مغلوب کر کے ان کا اعزاز چھین لیا۔ یہی موقع تھا جب خزاعہ اور بنو بکر نے قصہ سے دامن کشی اختیار کر لی، اور اس پر قصہ نے انہیں بھی للکارا، اور پھر کیا تھا، فریقین میں سخت جنگ چھڑ گئی اور طرفین کے درمیان دونوں طرف سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ اس کے بعد صلح کی آوازیں بلند ہوئی، اور بنو بکر کے ایک شخص یامر بن اوف کو حکم بنایا گیا۔ حکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ درمیان والا شخص جو دونوں کی صلح کرا دے، کچھ ان کی بات مانے کچھ ان کی بات مانے، اور ان کا فیصلہ کر دے۔ یامر نے فیصلہ کیا کہ خزاعہ کے بجائے قصہ خانہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کے اقتدار کا زیادہ حقدار ہے۔ قصہ نے جتنا خون بہایا ہے سب رائے گا قرار دے کر پاؤں تلے روند رہا ہوں، البتہ خزاعہ اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کی دیت وہ ادا کریں گے، یعنی قصہ کے لشکر نے جو ان لوگوں کو، دوسری طرف والے لشکروں کو جو قتل کیا ہے، وہ سارا کا سارا معاف ہو جائے گا، وہ سب ختم ہو گیا، ان کا کوئی خون بہا نہیں دینا پڑے گا، لیکن جو ان کے دوسری والی پارٹی جو خزاعہ اور بنو بکر نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے وہ دیت ضرور ادا کریں گے، اور خانہ کعبہ کو بلا روک و ٹوک قصہ کے حوالے کر دیں۔ اسی فیصلے کی وجہ سے یامر کا لقب شداق پڑ گیا۔ شداق کے معنی ہے پاؤں تلے روننے والا۔
اس فیصلے کے نتیجے میں قصہ اور قریش کو مکہ پر مکمل نفوذ اور سیادت حاصل ہو گئی، اور قصہ بیت اللہ کا دینی سربراہ بن گیا، جس کی زیارت کے لیے عرب کے گوشے گوشے سے آنے والوں کا تانا بانا ہے۔ مکہ پر قصہ کے تسلط کا یہ واقعہ 5ویں صدی عیسوی کے وسط کا ہے۔ قصہ نے مکہ کا بندوبست کیا، اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا۔ یعنی اب انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ خود قریش تھے تو انہوں نے سارے اطراف سے قریش کو بلایا اور ان پر مکہ کے اندر ان سب کو بانٹ دیا کہ یہ علاقہ آپ کا، یہ علاقہ آپ کا، اس طرح کر کے، اور ہر خاندان کو بود و باش کا ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آل صفوان، بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناصب پر برقرار رکھا۔ باقی جو دو لوگ تھے کہ جو مہینے آگے پیچھے کرنے والے تھے، اور جو دوسرے لوگ تھے جو مزدلفہ جانے والے تھے، ان کو انہی جگہوں پہ رکھا، کیونکہ قصہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے جس میں رد و بدل کرنا سنت نہیں ہے۔ قصہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا۔ دار الندوہ آپ کو پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ یہ قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا، اور دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ ہم آگے جا کے دیکھیں کہ پھر یہ دار الندوہ کے اندر اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کی وحدت کا ضامن تھا۔ کوئی بھی لڑائی ہوتی، کچھ بھی ہوتا، یہ دار الندوہ میں جا کے بیٹھ جاتے اور وہاں پہ جا کے ان کے سارے مسائل بحثن و خوفی طے ہو جاتے تھے۔ قصہ کو سربراہی اور عظمت کے حسب ذیل مظاہر حاصل تھے۔ نمبر ایک، کون کون سی چیزیں اس کو ملی ہوئی تھی؟ نمبر ایک، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کیا کرتے، یعنی ہر چیز کا فیصلہ ہوتا تھا اور نکاح بھی وہیں ہوتا تھا۔ نمبر دو، لوا یعنی جنگ کا پرچم قصہ ہی کے ہاتھوں میں باندھا جاتا ہے، یعنی جب بھی کہیں جنگ ہوگی اس کا پرچم قصہ ہی کے ہاتھوں سے ہوگا۔ اور حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصہ ہی کھولتا تھا، وہی اسی کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جب وہ چاہے گا تو خانہ کعبہ کا دروازہ کھولے گا، اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برادری کا کام انجام دیتا تھا۔ نمبر چار کیا تھا کہ پانی پلانا، سقایا۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض جن میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں بنا دیا جاتا تھا، اور جب حجاج مکہ آتے تھے تو وہ اسے پیتے تھے، یہ کام بھی اسی کے پاس تھا۔ اور رفادہ، حاجیوں کی میزبانی، اس کے معنی یہ ہے کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصہ نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصہ کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ یعنی جیسے ایک انہوں نے سمجھیں کہ ایک باکس تیار کیا ہوا تھا جس کے اندر وہ خاص رقم کی جاتی تھی، اور قصہ اس رقم سے پھر حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا تھا پھر وہ یہی کھانا کھاتے تھے۔ یہ سارے مناصب قصہ کو حاصل تھے۔ قصہ کا پہلا بیٹا عبد الدار، مگر اس کے بجائے دوسرا بیٹا عبد مناف قصہ کی زندگی ہی میں شرف و سعادت کے مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قصہ نے عبد الدار سے کہا کہ یہ لوگ اگرچہ شرف و سعادت میں تم پر بازی لے جا چکے ہیں مگر میں تمہیں ان کے ہم پلہ کر کے رہوں گا۔ چنانچہ قصہ نے اپنے سارے مناصب اور اعزازات کی وصیت عبد الدار کے لیے کر دی، یعنی دار الندوہ کی ریاست، خانہ کعبہ کی اجابت، لواء، سقائیت اور رفادہ، سب کچھ عبد الدار کو دے دیا۔ چونکہ کسی کام میں قصہ کی مخالفت نہیں کی جا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی اس کی کوئی بات مسترد کی جاتی تھی، بلکہ اس کا ہر اقدام اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت کے بعد بھی واجب الاتباع دین سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں نے کسی نزع کے بغیر اس کی وصیت قائم رکھی۔ حالانکہ کیا بتایا کہ دو بیٹے تھے، وہ جو دوسرا بیٹا تھا وہ پاورفل تھا، وہ بہت جلدی اس کے مقام پر پہنچ گیا تھا، لیکن یہ اس بیٹے کو زیادہ چاہتا تھا اور اس نے اپنی زندگی کے اندر سب کچھ اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا، اور اتنا پاورفل تھا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی بیٹے آپس میں لڑ نہیں سکے اس بات کے اوپر، بلکہ بیٹوں نے وہ بات پوری کی جو اس نے کی تھی۔ اور پھر کیا کیا، لیکن جب عبد مناف کی وفات ہو گئی تو اس کے بیٹوں کا ان منصب کے سلسلے میں اپنے چچیرے بھائیوں یعنی عبد الدار کی اولاد سے جھگڑا ہو گیا۔ باپ کا جب انتقال ہوا تو جو اولاد تھی وہ بھی پاورفل ہوگی ظاہر ہے، اور انہوں نے اس بارے میں جھگڑا کیا۔ اس کے نتیجے میں قریش جو تھے وہ دو گروہوں میں بٹ گئے، اور قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جاتی، مگر پھر انہوں نے صلح کی آواز بلند کی اور ان مناصب کو باہم تقسیم کر لیا۔ چنانچہ سقائیت اور رفادہ کے مناصب بنو عبد مناف کو دے دیے گئے، یعنی پانی پلانا اور کھانا کھلانا حاجیوں کو، یہ دونوں عبد مناف کو دے دیے گئے، اور دار الندوہ کی سربراہی، لواء اور حجابت بنو دار کے ہاتھ میں رہی، عبد الدار کے ہاتھ میں رہی، اور پھر بنو عبد مناف نے اپنی حاصل شدہ مناصب کے لیے قرعہ ڈالا تو قرعہ ہاشم بن
عبد مناف کے نام نکلا، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ اب یہ ہاشم کون تھے؟ اب یہ دیکھیں کہ ہم یہ کہاں پہنچ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم کہاں تک آ رہے ہیں۔ الحمدللہ پچھلا ہمارا ہو گیا ہے، کافی کچھ ہم گزار کر آ گئے ہیں، کافی ساری چیزیں دیکھ کر آ گئے ہیں۔ اب ہم کہاں پہنچے ہیں یہ دیکھیے کہ قرہ نکلا ہاشم بن عبد مناف کے نام پر، لہٰذا ہاشم ہی نے اپنی زندگی بھر سقایا اور رفادہ کا انتظام کیا۔ البتہ جب ہاشم کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی مطلب نے ان کی جانشینی کی، مگر مطلب کے بعد ان کے بھتیجے عبد المطلب بن ہاشم نے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، یہ منصب سنبھال لیا، اور ان کے بعد ان کی اولاد ان کی جانشین ہوئی، یہاں تک کہ جب اسلام کا دور آیا تو حضرت عباس بن عبد المطلب اس منصب پر فائز ہوئے۔ یعنی اسلام لانے کے بعد یہ والا جو کام تھا سقایا کا اور رفادہ کا، یہ کام کس کو ملا؟ حضرت عباس بن عبد المطلب کو ملا۔ ان کے علاوہ کچھ اور مناصب بھی تھے جنہیں قریش نے باہم تقسیم کر رکھا تھا۔ ان مناصب اور انتظامات کے ذریعے قریش نے ایک چھوٹی سی حکومت بلکہ حکومت نما انتظامیہ قائم کر رکھی تھی، جس کے سرکاری ادارے اور تشکیلات کچھ اسی ڈھنگ کی تھی جیسے آج کل کی پارلیمانی مجلسیں اور ادارے ہوا کرتے ہیں، اور ان مناصب کا خاکہ درج ذیل۔ نمبر 1 اثار تھا، یعنی فالگیری اور قسمت دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے جاتے تھے ان کی تولیت، یہ منصب بنو جمع کو حاصل تھا۔ کیا کرتے تھے کہ بتوں کے پاس تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے اور جا کے قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے وہ ان تیروں سے پوچھا کرتے تھے اور وہ بتوں کو کرتے تھے۔ نمبر 2 کیا تھا کہ مالیات کا نظام، یعنی بتوں کے تقرب کے لیے جو نذرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھیں ان کا انتظام کرنا، نیز جھگڑے اور مقدمات کا فیصلہ کرنا، یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا۔ نمبر 3 شورا، یعنی شورا کون بلائے گا، شورا کون اس کا انتظام کون کرے گا، وہ ساری چیزیں کس کو حاصل تھا؟ یہ اعزاز یہ بنو اسد کو حاصل تھا۔ اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم، اس منصب پر بنو تیم فائز تھے۔ عقاب یعنی قومی پرچم کی علمبرداری، یہ بنو امیہ کا کام تھا۔ قبا یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت، یہ بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا۔ اور سفارت بنو عدی کا منصب تھا۔ یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ یہاں تک ہم پہنچ گئے، بنو ہاشم تک ہم پہنچ گئے، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کس طرح سے واپس جو ہے وہ قریش تک وہ پہنچی، جو حکمرانی تھی، جو مکہ کی حکمرانی تھی، اور جو بیت اللہ کی جو انتظام تھا بیت اللہ کا، وہ کیسے واپس آیا، کتنے سارے قبیلوں سے ہوتا ہوا پھر آخر کے اندر واپس قریش کے اندر پہنچا وہ۔ اور اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر دیکھیں گے کہ باقی پھر جو عرب کے اندر سرداریاں تھیں اور وہ کیا تھیں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہمارا آ جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کیا صورتحال تھی، اور پھر کون سے قبیلے کے اندر کیا چیزیں ہوئی، ان کو پھر ہم کر لیں گے۔ اور آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال ہوں اور جو کچھ بھی ہم نے آج پڑھا ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے پڑھیے گا، ابھی 4 دن ہے آپ کے پاس نا نیکسٹ کلاس سے، اس سے پہلے اس کے اندر سے جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ آپ سارے سوالات گروپ میں ڈسکس کر لیں۔ 4 دن ہمارے پاس ہیں، ہم گروپ ڈسکشن کر لیں گے اچھے سے، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني
بحروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين.